القدس کی آزادی کے لیے حماس کی اسرائیل پر چڑھائی، مقبوضہ علاقوں کی گلیوں میں لڑائی، اسرائیلی فوج آگے، پیچھے پیچھے حماس کے سپاہی، فلسطینی مجاہدین نے اسرائیل کے دانت کھٹے کر دیے۔ جنوبی علاقوں میں آپریشن طوفان الاقصی کا دوسرا روز، اسرائیلی کمانڈر سمیت 670 صہیونی مارے گئے، 2000 زخمی۔ حماس نے اسرائیلی میجر جنرل نمرود الونی سمیت درجنوں اسرائیلی فوجیوں کو گرفتار کر لیا۔ غزہ کی پٹی کے قریب حماس کا کنٹرول، گاڑیاں اور ٹینک قبضے میں لے لیے۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پر 150 راکٹ داغے گئے، کئی عمارتوں اور گاڑیوں کو نقصان۔ اسرائیلی تل ابیب چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ تل ابیب ایئرپورٹ پر رش، پروازیں منسوخ ہونے کے باوجود بین الاقوامی لاؤنج مسافروں سے بھر گیا۔ اسرائیل کی غزہ پر بمباری، 370 فلسطینی شہید۔ بمباری سے کثیر المنزلہ عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، 25 بچے بھی وحشیانہ بمباری میں شہید۔ خان یونس مسجد بھی شہید۔ اسرائیل کا غزہ میں کمپاؤنڈ پر حملے میں حماس کے انٹیلیجنس چیف کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ غزہ کو ایندھن، بجلی اور اشیاء ضروریہ کی فراہمی معطل ہے۔ اسرائیل نے دنیا کو سچ سے دور رکھنے کے لیے غزہ میں انٹرنیٹ اور فون سروس بھی معطل کر دی۔ اسرائیلی فوج کی غزہ پر مکمل قبضہ کرنے کی دھمکی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے حماس کو حملے کی غیر معمولی قیمت چکانا پڑے گی۔ حماس کے ترجمان نے جواب دیا، ہمارے پاس نیتن یاہو کے تصور سے زیادہ اسرائیلی قید ہیں جنہیں غزہ کے ہر کونے میں رکھا گیا ہے۔ اگر غزہ کو کچھ ہوا تو اسرائیلی قیدیوں کے ساتھ بھی ہوگا۔ حماس نے غزہ کی پٹی کے قریب اسرائیلی فوجی کیمپ پر کنٹرول کی ویڈیو جاری کر دی۔ آزادی کے پروانے ریز ملٹری بیس میں داخل ہوئے، فائرنگ اور بمباری کی۔ 20 سے اسرائیل کا جھنڈا بھی اتار دیا۔ اسرائیل پر ڈرون داغتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ حماس نے زوار ڈرون سے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ حماس کی سرجیکل سٹرائیک نے اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم کا پول کھول دیا۔ انٹیلیجنس ناکامی بھی دنیا میں ہزیمت کا باعث بنی۔ مٹھی بھر سرفروشوں نے چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا۔ OIC نے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کر دی، صورتحال کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرا دیا۔ اسلامی تعاون تنظیم نے عالمی برادری سے اسرائیلی قبضہ ختم کروا کر فلسطینی ریاست قائم کرنے کا مطالبہ کیا۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا عالمی برادری اپنی ذمہ داری پوری کرے، 2 ریاستی حل پر عمل سے ہی خطے میں امن کا قیام ممکن ہو سکے گا۔ چینی وزارت خارجہ نے فریقین سے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنے اور جنگ بندی کی اپیل کی۔ روس نے مذاکرات سے مسئلے کا پرامن حل تلاش کرنے پر زور دیا ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں کشیدہ صورتحال، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ کشیدگی میں اضافہ روکنے کے لیے تمام سفارتی کوششیں بروئے کار لائی جائیں گی۔ امریکہ نے اسرائیل کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔ جو بائیڈن کا کہنا ہے اسرائیل کے ساتھ ہر ممکن تعاون کریں گے۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سونک نے ٹویٹ کیا، اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ یوکرین نے بھی حماس کے خلاف اسرائیل کے حملوں کی حمایت کر دی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بھی اسرائیل کے حمایتی۔ پاکستان کا فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار، اسرائیلی قابض فوج سے تشدد بند کرنے کا مطالبہ۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کہتے ہیں 1967 سے پہلے کی سرحدوں کی بنیاد پر خود مختار ریاست فلسطین کا قیام ضروری ہے۔ عالمی برادری مشرق وسطی میں دیرپا امن کے لیے فوری مداخلت کرے۔ صدر عارف الوی نے کہا اسرائیل کے غاصبانہ قبضے اور ظلم اور ستم کی مذمت کیے بغیر امن کی طرف پیش رفت ممکن نہیں۔ اسرائیلی فوج کی لبنان کے سرحدی علاقے پر گولہ باری، اسرائیلی فوج کا کہنا ہے ان مقامات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جہاں سے فائرنگ کی گئی۔ لبنان کی جانب سے گولہ باری میں اسرائیل کی فوجی چوکی کو نشانہ بنایا گیا۔ تنظیم حزب اللہ کا فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ آج پاکستان بھکاری بن گیا تو نواز شریف کیوں یاد آتا ہے؟ بجلی، گیس، پیٹرول مہنگا ہو گیا تو نواز شریف کیوں یاد آتا ہے؟ قوم کیوں نواز شریف کا راستہ دیکھ رہی ہے؟ مریم نواز کا لاہور میں جلسے سے خطاب، کہا نواز شریف ہمیشہ ملک ٹھیک کر دیتا ہے، تسلی رکھو اس بار بھی نواز شریف آ کر ملک ٹھیک کر دے گا۔ 2017 میں نواز شریف کو نہیں پاکستان کی ترقی کو نکالا گیا، شیر کو مٹانے کے لیے آنے والے کئی آئے اور گئے، شیر وہیں کھڑا رہا۔ تمام جماعتیں متفق ہیں موجودہ صورتحال کا واحد حل الیکشن ہے۔
ایک پارٹی سربراہ نے تجویز دی کہ سرد موسم میں کے پی میں الیکشن نہیں ہو سکتے، برف باری والے علاقوں میں الیکشن کا راستہ نکالنا پڑے گا۔ گورنر کے پی غلام علی کہتے ہیں الیکشن تو لازمی ہوں گے، ہم صرف پرامن الیکشن چاہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان مخالف کو جیل سے باہر دیکھنے کے بیان کی وضاحت خود بہتر طور پر کر سکتے ہیں۔ 40 سال تک افغان مہاجرین کا بوجھ برداشت کیا، جن کو پناہ دی اب وہ احسان فراموشی کر رہی ہیں۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کہتے ہیں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو باعزت طریقے سے واپس بھیجیں گے۔ ریاستی پالیسی پر کوئی بھی دباؤ برداشت نہیں کیا جائے گا، کسی کو انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایمل ولی خان کے بیان کی مذمت کرتا ہوں، اردو بولنے والوں کو تارکین وطن سے ملانا بہت غلط ہے۔ سیاسی جماعتوں کے تحفظات دور کریں گے۔ ہائی لیول پر فیصلہ کیا گیا ہے، جو غلط کام کرے گا ان کے خلاف ایکشن ہوگا۔ آرمی چیف نے کھل کر کہا ہے جس کی شکایت آئے گی ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ غیر قانونی غیر ملکیوں کو دی گئی ڈیڈ لائن میں 23 دن باقی رہ گئے۔ ہم ہجرت میں ہیروئن، کلاشنکوف اور مذہبی دہشت گردی ساتھ لے کر نہیں آئے تھے۔ ہم نے مسجدیں تعمیر کی، مسجدوں میں دھماکے نہیں کیے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ہم ہندوستان توڑ کر پاکستان آئے تھے، اس ملک کو یہ شناخت ہم نے دی ہے۔ آپ شناختی کارڈ چھین کر ہم سے یہ شناخت چھین نہیں سکتے۔ صرف افغان نہیں، جو بھی غیر قانونی رہتا ہے اس کو ملکی قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کراچی میں رہنے والے اردو سپیکنگ بانیان پاکستان کی اولادیں ہیں، انہیں غیر قانونی تارکین وطن کہنا مناسب نہیں۔ اے این پی رہنما شاہد سید کا بیان، کہا تمام غیر قانونی تارکین وطن کو اپنے ملک جانا چاہیے۔ افغان مہاجرین وطن واپس جا کر افغانستان کی معیشت کو بہتر کرنے میں حصہ ڈالیں۔ پکڑ دھکڑ اور بغیر کسی پلاننگ کے افغان مہاجرین کی واپسی کا عمل ناممکن ہوگا۔ پاکستان کے عوام بجلی، پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں اور مہنگائی کی آگ میں جل رہے ہیں۔ کراچی کے حقوق پر تمام سیاسی جماعتوں نے چپ سادھ لی۔ حافظ نعیم الرحمان کا گورنر ہاؤس کے باہر جماعت اسلامی کے دھرنے سے خطاب، کہا تمام پارٹیاں آپس میں سر جوڑے بیٹھی ہیں کہ اگلی باری کس کو دینی ہے۔ جاگیردار اور وڈیرے غریب عوام اور ہاریوں کا گلا دبا کر اسمبلیوں میں آتے ہیں۔ آئی ایم ایف کے کہنے پر تنخواہ داروں پر ٹیکس لگایا جاتا ہے، جاگیرداروں پر نہیں لگتا۔ دھرنے میں جماعت اسلامی کے کارکنان کی کثیر تعداد میں شرکت۔ کوہلی کا کیچ گرایا، میچ بھی گرا دیا۔ ٹاپ آرڈر کی انڈوں کی ہیٹ ٹرک کے بعد بھارتی ٹیم کا شاندار کم بیک۔ وراٹ کوہلی اور کے ایل راہل نے سینچری شراکت بنا کر بھارتی ٹیم کو تباہی سے بچا لیا۔ 200 رنز کے ہدف کی جانب پیش قدمی۔ وراٹ کوہلی کا 12 رنز پر ڈراپ کیچ آسٹریلیا کے ہاتھوں سے میچ دور لے گیا۔ کوہلی نے نصف سینچری بنا دی، کے ایل راہل کی بھی 50۔ بھارت کی اپنی بنائی اسپن وکٹ پر آسٹریلیا کی پوری ٹیم 199 پر آؤٹ ہو گئی تھی۔ ورلڈ کپ کے تمام میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ مچل سٹارک ورلڈ کپ میں تیز ترین 50 وکٹیں لینے والے بولر بن گئے۔ آسٹریلوی فاسٹ بولر نے اپنے تیسرے ورلڈ کپ اور صرف 18 اننگز میں وکٹوں کی نصف سینچری مکمل کی۔ ورلڈ کپ میں 50 وکٹیں لینے والے دوسرے آسٹریلوی اور دنیا کے 5ویں بولر ہیں۔ گلین میکگرا، مرلی دھرن، وسیم اکرم اور ملنگا بھی یہ کارنامہ انجام دے چکے ہیں۔ پاک فضائیہ کی جانب سے 14 ملکی بین الاقوامی فضائی مشق انڈس شیلڈ 2023 کا آغاز۔ انڈس شیلڈ کی افتتاحی تقریب پاک فضائیہ کے ایک آپریشنل ایئر بیس پر منعقد ہوئی۔ ایئر وائس مارشل طارق محمود غازی، ایئر آفیسر کمانڈنگ سینٹرل ایئر کمانڈ کی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ مشق میں ترکیہ، سعودی عرب، قطر، یو اے ای اور مصر کی فضائی افواج حصہ لے رہی ہیں۔ ایئر وائس مارشل طارق محمود غازی نے کہا مشق پاک فضائیہ کے لیے ٹیکنالوجی کے فروغ، صلاحیتوں کو جدت سے ہمکنار کرنے میں مدد دے گی۔ ترجمان پاک فضائیہ کا کہنا ہے مشق سے فضائی افواج کے مابین باہمی افہام و تفہیم میں بہتری